ہمارا چھوٹا سا معصوم بچہ اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے مدرسے کے اندر آ رہا ہے، پتہ ہے اس پر انعامات کیا ہے، اس پر اجر و ثواب کیا ہے؟ ذرا غور کریں، جب ان اجر و ثواب کو سنیں تو ہمارا دل باغ باغ ہونا چاہیے، مدارس سے محبت ہونا یہ ہمارا ایمانی اور فطری تقاضا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جس انسان کا کوئی بچہ اگر ایسے راستے کو اختیار کرتا ہے جس راستے میں علم کی تلاش ہوتی ہے، جس راستے میں اللہ کے قرآن کی طلب ہوتی ہے، فرمایا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا سہل اللہ بہ طریقا، یعنی اللہ تعالی اس بچے کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو بشارت دے رہے ہیں کہ اگر تمہارا بچہ اپنے گھر سے نکل کر مولوی کے پاس پہنچتا ہے، مدرسے کے اندر پہنچتا ہے تاکہ وہ اللہ کے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرے، اللہ کے قرآن کو یاد کرے، فرمایا یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جس راستے کی وجہ سے اللہ جنت پر چلنا ان کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ بڑی عمر ہو جانے کے بعد ہمارے اور آپ کی زبان بھی نہیں ٹوٹ پاتی، تلفظ درست نہیں ہو پاتے۔ دو بوڑھے مسجد کے اندر گئے، ذرا غور کریں، قرآن سے ہمارا رشتہ اگر کٹ جاتا ہے، قرآن ہماری زندگی کے اندر نہ ہو، قرآن کے الفاظ اگر ہمیں یاد نہ ہو تو یاد رکھیں ہمیں اور آپ کے لیے نماز کا پڑھنا بھی انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ جب قرآن ہی نہیں آئے گا تو ہم اور آپ نماز میں کیا پڑھیں گے؟ اس لیے دو بوڑھے مسجد کی طرف آئے اور دونوں کھینی لگاتے ہوئے جب اندر پہنچتے ہیں تو ایک نے کہا کہ بھائی آج تو امام صاحب آئے نہیں اور مغرب کی نماز کا وقت ہے، جہری نماز ہے، عصر کی نماز کا وقت ہوتا تو ہم لوگ کچھ بھی پڑھ کر کے رکوع سجدہ کر لیتے، کوئی دیکھتے بھی نہیں، لیکن یہ تو جہری ہے، زور سے قرات کرنی ہے، تو ہم میں نماز کون پڑھائے؟ یہ دونوں بوڑھے موجود ہیں، ایک نوجوان اندر آیا تو ان دونوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ اس نوجوان کو آگے بڑھا دیا جائے، یہ بھی بہت دنوں سے نماز پڑھ رہا ہے، چنانچہ وہ آگے بڑھ گیا امام صاحب کا مصلی سنبھالنے کے لیے۔ انہوں نے کہا جب پیچھے سے تکبیر مکمل ہوتی ہے تو وہ کہا اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس کے بعد کہتا ہے اللہ اکبر۔ تو پیچھے جو دو بوڑھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ابے تمہیں نماز پڑھانے نہیں آتا، تم پیچھے آؤ، تم سے نماز نہیں ہو پائے گی۔ تو وہ کہہ رہا آپ ہی تو ہمیں آگے بڑھائے اور اتنا جلدی آپ ہمیں پیچھے کر رہے ہیں۔ کہا ہاں تمہیں نماز پڑھانے نہیں آتی، پیچھے آؤ۔ جب پیچھے نہیں آ رہے تو ان کا پیچھے سے کالر پکڑ کر کے کھینچ دیا، کہا چلو۔ اور اس کے بعد یہ دونوں بوڑھے آپس میں کہہ رہے کہ ان کو تو ہٹا دیے، اب نماز کون پڑھائے؟ اس میں سے ایک بوڑھے وہ تیار ہوتے ہیں کہ میں نماز پڑھاؤں گا، چنانچہ وہ آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر قل هو اللہ احد۔ پیچھے والے کہنے لگے واہ، اور الحمدللہ کہاں چلا گیا؟ تو میرے بزرگوں ذرا غور کریں، یہ میں کسی ایک جگہ کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، ورنہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اگر دیکھ لیں، دیہاتوں میں بھی دیکھ لیں، شہروں میں بھی جائزہ لے لیں، ہمارے کتنے ایسے احباب ہیں جنہیں تکبیر تک نہیں آتی، اللہ کے قرآن کا ایک لفظ بھی انہیں یاد نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے بچپن میں نہیں پڑھا۔ حالانکہ اگر ہم اور آپ بچپن میں اللہ کے قرآن سے اپنا رشتہ نہیں جوڑ سکے، میرے آقا تاجدار رسالت علی نبینا علیہ السلام کا فرمان ہے ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخرب، کہ وہ دل بالکل ویران ہے،
بالکل خالی ہے جس دل کے اندر اللہ کے قرآن کی کوئی آیت محفوظ نہ ہو۔ اس دل کے اوپر شیطان کا پہرا لگ جاتا ہے جس دل کے اندر قرآن کی کوئی آیت نہ ہو۔ میرے بزرگوں، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ذرا ٹھنڈے دل سے غور فرمائیں اور ہمیں اور آپ یہ بتلائیں، کیا اللہ کے نبی تاجدار رسالت علیہ السلام کا یہ فرمان یہ بتلاتا ہے کہ آپ اگر بچپن کی عمر میں ہو تو قرآن سیکھیں، اگر 55 کی عمر میں پہنچ جائے تو قرآن نہ سیکھیں؟ ایسا ہے کہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہروں کے اندر آج بھی آپ جائزہ لے لیں تو وہاں بالغان کی تعلیم کا نظم ہے کہ بڑے لوگ اپنا وقت نکال کر کے اس جگہ پر پہنچتے ہیں، علماء کے پاس پہنچتے ہیں، اماموں کے پاس پہنچتے ہیں، حافظ قرآن کے پاس پہنچتے ہیں، ادب کے ساتھ، منت سماجت کے ساتھ اور خوب رعایت کے ساتھ اس جگہ پہ پہنچ کر کے کہتے ہیں حضرت آپ ہمیں اللہ کا قرآن سکھلا دیں، آپ ہمیں اللہ کا قرآن سکھلا دیں۔ میرے بزرگوں، یہ لگن ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر پیدا ہونے کی ضرورت ہے، یہ جذبہ اور یہ تڑپ آج پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں ہم میں سے کوئی بھی آدمی، ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ملک کے حالات کیا ہے۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اوپر شیطان کا قبضہ ہو؟ کیا ہمارا ایمان کمزور ہو؟ اسی حالت میں ہم اور آپ مار دیے جائیں اور اسی حالت میں ہم اور آپ اللہ کے سامنے جائیں؟ نہیں، بلکہ ہم میں سے ہر کمزور ایمان والے کا جذبہ یہ کہتا ہے کہ جب ہماری موت ہو تو ہماری زندگی نماز کے نور سے منور ہو، ہماری موت ہو تو ہمارا سینہ اللہ کے قرآن کی تلاوت سے منور ہو۔ اور یہ ضرورت ہے کہ آج ہم یہ جذبہ کریں، یہ جذبہ پیدا کریں، اس جگہ سے اٹھیں تو یہ تہیہ کر کے، یہ عزم اور مصمم کو پختہ ارادہ کر کے کہ انشاءاللہ العزیز اپنے اعتبار سے جہاں تک ہو سکے گا ہم اور آپ اللہ کے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں گے۔ میرے بزرگوں، یہ کوئی مشکل نہیں، قرآن سیکھنے والے بہت آسانی سے قرآن سیکھتے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث پڑھی جس کے اندر میں نے کہا کہ کوئی عمر کی قید نہیں، اور یاد رکھیں میرے آقا تاجدار رسالت علی نبینا علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ کرام ایمان لا رہے ہیں نا۔ جب میرے آقا علیہ السلام اس کائنات سے تشریف لے گئے، کم و بیش 1,44,000 صحابہ نبی اکرم علیہ السلام کی جدائی کا صدمہ اپنے دل کے اندر لیے ہوئے، اور جو ایمان لانے والے صحابہ آئے، میری بات ذرا غور سے سنیں، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں ہے۔ جو ایمان لانے والے صحابہ ہیں وہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ عمر کیا ہے؟ کسی کی عمر 30 سال، کسی کی عمر 40 سال، کسی کی عمر 50 سال، کسی کی عمر 60 سال، کوئی بالکل آخری مرحلے میں بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں۔ نبی پاک کے چہرے انور کو دیکھا، کلمہ لا الہ الا اللہ سے اپنی زندگی کو منور کیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں قرآن سکھلا رہے ہیں۔ بڑھاپے کی عمر ہے، اللہ کا قرآن سیکھ رہے ہیں، نماز سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ کہتے ہیں بہت زیادہ عمر ہو گئی ہماری، بہت زیادہ عمر ہو گئی، اب ہم نماز کیسے سیکھیں؟ بچپن میں نہیں سیکھا۔ آج اگر کوئی کسی سے پوچھ لے کہ آپ کو تحیات یاد ہے تو کہتے ہو تم ہمارا امتحان لینے آئے ہو، تم ہمارا امتحان لینے آئے ہو۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، فارسی کا مقولہ ہے من آنم کے من دانم، میں کیا ہوں وہ میں خود جانتا ہوں، مجھے کیا یاد ہے اور کیا یاد نہیں ہے خود جانتے ہیں۔ ہمیں جو یاد ہے اپنے اماموں سے اپنا رشتہ گہرا کرے، اپنے حافظ قرآن سے، اپنے عالم دین سے اپنا تعلق مضبوط کرے، ان کے قریب جائیں اور انہیں کہیں کہ حضرت آپ ہمیں کچھ سکھلائیں۔ نماز کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں، ہم نے بچپن سے لے کر 55 کی عمر گزاری اور ہر عمر میں نمازوں سے رشتہ مضبوط رکھا، لیکن سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے۔
दुरूद शरीफ भी याद नहीं है, अत्तहियात भी याद नहीं है। मेरे बुजुर्गों, तो हमें और आपको सीखने की जरूरत है या नहीं? सीखने की। अच्छा, जिस उम्र में भी आप अगर वो सीखते हैं, जिस उम्र में भी सीखते हैं, गोया आप तालिबे इल्म, गोया आप तालिबे इल्म हैं, यानी इल्म की तलाश का जज्बा आपके दिल के अंदर मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलाम का इरशाद आपके ऊपर भी फिट होगा। आइए नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान सुन लीजिए, और जब वो फरमान सुनिएगा तो मुझे लगता है कि हम में जितने भी बूढ़े शख्स भी मौजूद है, वो सब ये कहेंगे काश कि हमारी उम्र तमाम हो, उस वक्त तक हम कुछ ना कुछ जरूर सीखते रहें, ताकि तालिबे इल्म के हम मिस्दाक बनते रहें। मेरे आका नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन खरज फी तलबिल इल्मी फहुवा फी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिया, कि जो इंसान इल्म की तलाश में निकलता है, इल्म की तलाश में अपने घर से निकलता है, तो जिस तरीके से कोई आदमी मैदान जिहाद में अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए, अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए निकलता है, तो जो धूल भी उनके बदन पर लगता है, अल्लाह उस पर भी उसको अजर व सवाब अता फरमाते हैं। वो दर्जा, वो मकाम अल्लाह ताला इन्हें अता फरमाते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये भी फरमाया कि जो इंसान इल्म की तलाश में निकलता है, तो याद रखो उनका कोई और मकसद नहीं, लियुहिया बिहिल इस्लाम फबैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदतुन फिल जन्ना, कि उनका दर्जा और नबियों का दर्जा सिर्फ एक दर्जे का फर्क रह जाता है, और वो दर्जा नबूवत का दर्जा है, यानी जन्नत के अंदर नबियों के इतना करीब हो जाता है बंदा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हमें और आपको चाहिए कि हम और आप उम्र के जिस मरहले में भी हो, अल्लाह का